أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کے تحت کچھ باتیں بیان کروں گا جن کا تعلق ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور محبت کے ذریعے اصلاح معاشرہ۔ یہ آج آپ سماعت کریں گے۔ آئیے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے بیان کیا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو نمبر 1 اللہ عز و جل کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 2 یہ رسول ان لوگوں کو عقیدے کی اور عمل کی جو بھی گندگیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ہر ایک سے صاف و ستھرا کیا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نمبر 3 یہ اپنی قوم کے لوگوں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتا ہے کتاب کی، یعنی قرآن مجید سکھاتا ہے، والحکمہ، نمبر 4 حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اگرچہ کہ اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے پہلے، کتاب کے نزول سے پہلے، اپنے دین و ایمان کی زندگی سے پہلے یہ بہت صریح گمراہی میں مبتلا تھے اور ان کو کچھ پتہ نہ تھا کہ زندگی گزارنے کے اصول، طور و طریقے کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کیسے دنیا میں اپنے آپ کو رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کے 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں اور وہ میں نے آپ کو ترجمے میں ایک ایک کر کے بتا دیا۔ آئیے پہلی بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ عز و جل کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید کے اندر، اپنے کلام میں اپنی معرفت اور اپنی جانکاری کی بے شمار آیتیں نازل کی ہیں، جس سے کہ وہ اپنے آپ کو توحید ربوبیت ثابت کرتا ہے کہ میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں اور یہ بہت ساری آیتیں ہیں، تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے جتنی مکی صورتیں ہیں ساری مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت ہی بیان کی ہے، یعنی اس پوری کائنات کا ذرے ذرے کا مالک میں ہوں اور بنانے والا میں ہوں، خالق میں ہوں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ان کے ذریعے سے میں الہ ہوں، میں معبود ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ رسول ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی میری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتا سناتا بتاتا ہے، تاکہ ان کو پڑھ کر کے یہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری جانکاری حاصل کریں کہ میں کون ہوں، اور ان لوگوں کا، میرے بندوں کا مجھ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ تو گویا یہ رسول نمبر 1 تو یہ کام کرتا ہے کہ بندوں کا ان کے خالق سے رشتہ جوڑتا ہے کہ تمہارا خالق اور تمہارا معبود کون ہے، اس کو پہچانو۔ یہ اللہ کی کلام کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی یہ لوگ، ان کی قوم کے لوگ، ہمارے رسول کی قوم کے لوگ، جسے قریش قبیلہ بنو ہاشم وغیرہ کہا جاتا ہے یا کفار مکہ کہا جاتا ہے، عام طور پر آپ لوگ یہی سمجھا کرتے ہیں، تو مکہ کے لوگوں کو اور ان کے بعد میں ساری دنیا کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر عقیدے کی خامیاں جو پائی جاتی ہیں، عمل کی خامیاں جو پائی جاتی ہیں، ان تمام خامیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے، سنا کر کے، اور پھر اپنی طرف سے بھی بتا کر کے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز صحیح ہے، یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، شراب وغیرہ کا نہ پینا، جوا وغیرہ نہ کھیلنا،
اور بہت ساری جو برائیاں ان کے اندر عملی پائی جاتی تھی وہ، اور اعتقادی برائیاں جو پائی جاتی تھی کہ بہت سارے معبودان کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے نام ان کے درمیان رواج پذیر تھے کہ صاحب یہ معبود ہیں اور یہ معبود ہیں، لات اور عزا وغیرہ، اور بہت سارے منات وغیرہ، اس طریقے سے ان کے معبود یہ پائے جاتے تھے، یہ نام ہیں ان کے معبودوں کے۔ اور یہ معبود کیا ہیں؟ ان کے گئے گزرے پرانے زمانے کے لوگ تھے، جو ہو سکتا ہے کہ شریف وریف رہے ہوں یا اچھے طور طریقے والے رہے ہوں یا جو بھی رہے ہوں، بہرحال ان کو انہوں نے ان کے مر جانے کے بعد میں ان کی شکلیں بنائی، اور شکلیں بنا کر کے انہی کے نام کی یادگار بنا کر کے پھر انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی اور انہی کو معبود ماننے لگے۔ تو یہ رسول ان کے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں، یہ معبود تمہارے معبود نہیں ہے جن کو تم نے بنا رکھا ہے، بلکہ اصل معبود تو تمہارا وہ اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اللہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جانکاری کا حق ہو کہ اللہ کیا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی اصلاح کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، یعنی ہر برائی سے، چاہے وہ عقیدے کی ہوں چاہے وہ عمل کی ہوں، ہر برائی سے ان کو یہ رسول پاک کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے اس کی پھر وضاحت کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کا طور و طریقہ کیا دیا ہے، کیا بیان کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ بندو تم کس طریقے سے دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارو، میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ کتاب میں یعنی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ماں باپ کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہیں، اور آپ کے حقوق آپ کے ماں باپ پر کیا ہیں، زوجین شوہر اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اور ملکی معاشرت کیا کیسے ہونا چاہیے، اور آپ اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آنا چاہیے، کیا چیزیں آپ کو کرنا ہے، معروفات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، یعنی برائیاں کون کون سی ہیں، وہ سب بتلاتا ہے جو قرآن مجید میں ہیں، اور جو چیز اچھائیاں ہیں وہ سب بتلاتا ہے۔ یہ سب کچھ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا تذکرہ یہ کرتا ہے اور ان کے حقوق بتلاتا ہے، وراثت کی باتیں ساری بتلاتا ہے۔ کل ملا کر کے یہ یعلمہم الکتاب، یہ تمام دنیا والے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیا کرتا ہے، جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی جرم ہو جائے کسی آدمی سے تو اس جرم کی سزا کیا ہونا چاہیے، یہ کتاب میں سب کچھ بتلاتا ہے، ساری باتیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد میں والحکمہ، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے کہ یہ کام آپ کو جو ہم کرنے کے لیے آرڈر کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں حکمت اندر راز پنہا ہوتا ہے، وہ بڑا گہرا راز ہوتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اگرچہ کہ دنیا والوں کو کسی بھی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی حکمت پوری طریقے سے معلوم نہ ہو سکے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ رسول واقعی حکمت سکھاتا ہے، ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب جیسے میں حکمت کی آپ کو ایک بہت واضح سی مثال بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے واللہ لا یؤمن احدکم، وفی روایت والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسان اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے تب وہ جا کر کے مومن ہوگا۔ یہ آپ نے ایک بات، ایک حدیث سکھائی اپنی محبت کے بارے میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی تعلیم دی ہے کہ بھئی آپ ہم سے اتنی زیادہ انتہا درجے کی محبت کریں کہ آپ کا چاہے مال جائے، ضائع ہونا چاہے ہو جائے، ہوتا ہو تو ہو جائے، یا آپ کی جان جاتی ہو تو بھلے چلی جائے، آپ کے ماں باپ آپ سے کنارہ کش ہوتے ہوں، ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہو، یا ماں باپ کا کچھ بھی حال ہوتا ہو، پر رسول کی عزت پر داغ نہیں آنا چاہیے۔
اولاد کا کچھ بھی بنے بگڑے ہو جائے سب کچھ، لیکن ہمارے رسول کی ذات پر اور آپ کے فرامین پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس قدر محبت آپ نے دی، اپنی بتلائی۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ راز تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ایک حکمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قدر محبت کا اظہار اپنے لیے مانگا ہے، یہ حکمت ہے۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیے، معاشرے کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے اور ہر قسم کی اچھائیاں ہمارے معاشرے میں آ جائیں اور مسلمان دوبارہ سے اپنی عزت بحال کر لیں، عظمت رفتہ ان کی مل جائے، ان کو حاصل ہو جائے، تو اگر اس چیز کی چاہت ہے مسلمانوں کو اور ہر دور میں مسلمان اپنی سرداری اور برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر دور میں ان کو سرداری برتری حاصل ہوگی، ملے گی، بشرط یہ کہ ان کے اندر میری محبت اتنی زیادہ آ جائے۔ اور محبت کا معنی اور مفہوم یہاں یہ سمجھیے کہ محبت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اپنی زبان مبارک سے یا جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا ہے، ان سب چیزوں پر آپ بالکل بعین ہی اتنی زیادہ محبت میں عمل کریں، اتنے اندھ بھکت ہو کر کے آپ اپنے رسول کی محبت میں ڈوب جائیں، اندھ بھکت ہو کر کے اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں کہ اب مجھے اپنے رسول کی فرمان یا اپنے رسول کی حدیث کے آگے کسی کی بھی بات نہیں ماننا ہے، چاہے کہ وہ میرے ماں باپ ہوں، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے کہ وہ میرا عورت بولے کہ میرا شوہر ہو، یا شوہر بولے کہ چاہے وہ میری بیوی ہو، میری محبوبہ ہو، XYZ کوئی بھی ہو، میرا حاکم ہو، ہمارا کوئی بادشاہ ہو، ہمارا کوئی خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر رسول کی بات کے آگے اپنی بات بتلا رہا ہے، ہٹ کے بات بتلا رہا ہے، ہمیں اس کی بات قطعاً نہیں ماننا ہے۔ یہ ہونا چاہیے محبت اتنی۔ تو جب اتنی محبت ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، کیونکہ آپ پھر اپنے رسول کی محبت میں وہ کام کرو گے جو کام کے آپ نے رسول نے کیا ہے۔ اور معاشرے کی اصلاح دیکھیے، یہ میری دو باتیں آپ دھیان سے توجہ سے سنیے، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل قطعاً آپ تصور میں مت لائیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری اور طریقہ ہو سکتا ہے معاشرے کی اصلاح کا۔ قطعاً کوئی دوسرا طریقہ معاشرے کی اصلاح کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے رسول سے محبت کریں۔ دیکھیے، معاشرہ جب بنتا ہے نا، تو معاشرہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سے محبت جتا رہے ہوں، تو پھر آپ اس کا وہ عمل اپنے اندر لائیں گے تو وہ ویسا ہی معاشرہ کریٹ ہو جائے گا۔ یا پھر کسی عمل سے، کام سے آپ کو محبت ہو جائے تو وہ کام آپ کرنے لگیں گے تو معاشرہ کریٹ ہو جائے گا، یعنی معاشرے میں وہ عمل آ جائے گا، اسی کا نام رسم و رواج ہو جائے گا، اسی کا نام ہو جائے گا معاشرہ ایسا ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ تو پتہ لگا کہ معاشرے کے بنانے یا بگاڑنے میں ضروری ہے کہ کسی بھی ذات سے یا تو محبت کی جائے یا کسی عمل سے محبت کی جائے۔ اس راز کے لیے اور اس حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اپنے مسلمان قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے امتیوں سے چاہا ہے کہ آپ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر میری اتنی محبت نہ آ جائے، اور جب تمہارے اندر اتنی محبت آ جائے گی تو سب سے پیارا تمہیں تمہارا دین اور ایمان ہو جائے گا، اور تمہارا معاشرہ بالکل ہمیشہ دین و ایمان پر جمع بھی رہے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہاری سرداری، تمہاری عظمت، تمہاری برتری، تمہاری فوقیت اور تمہاری عزت و سربلندی ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گی۔ یہ تھا وہ راز جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اس حد تک لوگوں کے درمیان پنہا کرنا چاہا۔ اور ویسے بھی کہ اگر ہم اتنی محبت اپنے رسول سے جتائیں گے تو یقیناً سربلند اور کامیاب و کامران رہیں گے، لیکن اگر ہمیں یہ محبت اپنے رسول سے نہ ہوئی تو یقین جانیے کہ آپ کسی دور میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پھر تو آپ ادھر ادھر کی باتوں میں، اصلاحات کے دیگر کاموں میں لگے رہیں گے۔ کوئی کہنے لگے گا کہ کوئی تعلیم کے اعتبار سے اپنی قوم کو، نسل کو، نوجوانوں کو آگے بڑھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اور رسول سے محبت مت کرو، تو وہ تعلیم حاصل کرنے والے قطعاً رسول سے محبت نہیں کر رہے ہوں گے، کلین شیو ہو رہے ہوں گے،
اپنے لباس سے بھی ان کو اپنے ایمان سے محبت نہیں ہوگی، عمل سے بھی ان کو اپنے رسول سے محبت نہیں ہوگی، وہ حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ وہ سب آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز وغیرہ کا کیا ماحول ہوا کرتا ہے، ڈگری کالج وغیرہ کا کیا حال ہوا کرتا ہے، وہ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ علم تو وہاں ہوتا ہے لیکن وہاں رسول سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ یقین مانیے کہ مسلمانوں کے اندر جتنی بھی تعلیمی جتنا بھی گراف ہے، تعلیم کا گراف اتنا ہی ان کو بہت آگے بڑھا دیتا اگر ان کے اندر رسول کی محبت ہوتی، پر دنیا والے میری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں تو خیر دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دے گا، مگر میں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے جب تک یہ رہے گی میری ویڈیو لوگ سنتے رہیں گے، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں تم اپنے دور کی، اپنے زمانے کے مسلمانوں کی اصلاح یا اپنے دور کے اپنے زمانوں کے مسلمانوں کی ترقی اور ان کی برتری اور ان کی فوقیت کی توقع اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ تم اپنے اندر اپنے رسول کی ایک ایک بات کو من و عن اپنے اندر پیوست نہ کر لو، اتار نہ لو، پورا کا پورا آئیڈیل ان کو جب تک کہ بنا نہ لو۔ یہی بات تھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے، اور یہ وہ نمونہ ہے کہ جو تمہیں اوج ثریا پر پہنچا دے گا، تمہاری برتری، تمہاری فوقیت اور تمہارے ہر قسم کا عروج کا سامان یہاں سے تمہیں ملے گا۔ اس لیے یہ وہ راز تھا جو تمہیں یہ حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی یہ رسول تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ بتاتا تو ہے بظاہر مجھ سے محبت کرو، لیکن اس میں حکمت یہ پنہا ہوتی ہے کہ وہ تمہیں سب سے اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو علماء کرام بتا دیں گے، اور آپ تاریخیں دہراتے بھی رہتے ہیں، علماء بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی کسی دور میں مسلمان ان کا راج چلا کرتا تھا اور وہ سب سے عروج پر تھے، اور وہ سائنسداں بھی بہت بڑے بڑے تھے، ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ اس وقت تھا جب ان کے اندر ان کے رسول کی محبت تھی، اور جب مسلمانوں کے درمیان سے اندر سے ان کے رسول کی محبت نکل گئی تو پھر ان کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی، یہ گویا کہ جھوٹ ہو گیا ان کی طرف سے۔ نام تو مسلمان ہے، پھر رسول سے محبت اور عقیدت قطعا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ درس عبرت ہے، اور ہمیں اور آپ کو بظاہر تو بتلاتی ہے اپنے رسول کی یہ صفات، یہ طریقے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایسا ایسا بنا کر کے بھیجا، رسول کی یہ 4 صفات ہیں، اور پھر ہم نے آپ کو اپنی اس میسج میں اور اس تقریر میں آج کے اس خطاب میں یہ بتلایا کہ رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور رسول سے محبت کا پھر فائدہ کیا ہوگا، اور یہ کیا چیز ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اور خود رسول اللہ نے اپنی محبت کا اتنا زیادہ اظہار ہم سے چاہا ہے، اس کا راز بھی ہم نے بتلایا آپ کو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کے جتنے بھی فرامین ہیں، تمام فرامین میں آپ کی حکمت پنہا ہے، اور وہ حکمت ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اور اچھی دوسری بات کوئی ہو نہیں سکتی، جو کہ سب سے اچھی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوگا، وہ کوئی سا بھی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بر وقت آپ کو اس فرمان کی کوئی حکمت معلوم نہ ہو سکے کہ بھئی ہم سے یہ کیوں کہا گیا ہے ایسا کرنے کے لیے، مثلا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کے لیے کیوں کہا گیا، یا نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا، کیوں، اگرچہ کیوں کا جواب آپ کو نہ مل سکے، لیکن اس میں اتنی زبردست حکمت ہوگی کہ اس سے زیادہ اچھا عمل دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایسی روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا، مثلا ایسی سمجھ لیجیے آپ، میں ایک بتا دوں، جب روزے کی بات آئی تو روزہ آپ یوں سمجھ لیجیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے روزہ اس لیے فٹ کیا ہے، تمہارے اوپر فرض کیا ہے تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، یعنی کہ ہر بیماری سے، ہر برائی سے اور ہر قسم کی گندگی سے تمہاری یہ روزہ پاکی کر دے گا۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کی ہر قسم کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے بڑے بڑے سائنسداں اور ریسرچ کرنے والے، میڈیکل ریسرچ کرنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو کینسر تک کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ تو ہر ایک عمل میں جو اسلام نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں ایک حکمت پنہا ہے۔ وہ اور بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ کو اس حکمت کو نہ جان سکیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ہمارے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ہیں کہ ان سے زیادہ بڑھ کر کے اچھی تعلیمات
کسی بھی دور میں نہ تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بھی دور میں نہ ہو سکیں گی، اور نہ آج اس دور میں کوئی اچھی دوسری اور تعلیم ہے رسول اللہ کی تعلیم سے بڑھ کر کے۔ سب سے زیادہ اچھی تعلیم، سب سے زیادہ بہتر تعلیم ہر دور کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی دوسری تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے بیان فرمایا کہ لوگوں آپ مجھ سے محبت کرو، یعنی میرے بتائے ہوئے ہر طور و طریقے پر، میرے کیے ہوئے ہر ایک عمل پر تم لوگ عمل پیرا ہو جاؤ، تاکہ ہر قسم کی کامیابیاں تمہیں ملیں، دنیا کی بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت کی بھی کامیابیاں ملیں گی۔ آخرت کی کامیابی تمہیں ایسے ملے گی کہ میرا طریقہ اپناؤ گے تو جتنی محبت اللہ تعالیٰ مجھ سے کرتا ہے اتنی ہی محبت تم سے کرے گا، کیونکہ تم میری اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوگے، اس لیے وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رسول سے اتنے درجے کی، انتہا درجے کی محبت کریں، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ بھی ہوگا، ہمیں دنیا کی کامیابیاں، بلندیاں بھی ملیں گی، ہمیں آخرت بھی کامیابی ملے گی، ہمارے رب کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور پھر ہم دیکھیں گے دنیا میں امن، سکون، چین ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول سے اس معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے تمام اقوال، تمام اعمال پر عمل پیرا ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔